پڑھیے ذرا ان کی کتاب میں ان کا خط. حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کے شیخ ہیں مولانا عبداللہ. یہ خانقاہ سراجیہ کونیا والوں کے شیخ ہیں خواجہ ابو سعد احمد خان رحمہ اللہ. بیمار ہیں. حضرت بخاری کا خط جاتا ہے, شیخ میں یہاں جیل میں ہوں. صبح لدارام نے میرے خلاف جا کر ایک گواہی دینی ہے انگریز کی عدالت میں. جھوٹا گواہ میرے خلاف انہوں نے پیش کیا ہے کہ میں نے کسی کو قتل کرایا. رب جانتا ہے میرے ہاتھ بری ہے. شیخ مجھے ان 2-4 دنوں کی مہلت ہے, آپ میرے لیے کوئی دعا کریں. رب کریم مجھے حضور پاک کی ختم نبوت کے لیے زندگی دے دے. میں نے امت کو سمجھانا ہے. سید ام کفیل لکھتی ہیں کہ خواجہ ابو سعد نے جواب لکھا اور کہا, اپنی پھر میاں والی کی زبان میں لفظ ہے ان کا, اجے میں ول ہوندہ تھے ایک رات تک کم سی. شاہ جی نو کو 3 دن وظیفہ پڑھے پھر ہوگا تماشا. یہ انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ جے میں ول ہو, میری طبیعت اچھی ہوتی تو ایک رات میں پڑھ لیتا. عطا اللہ شاہ کے شاید تصوف میں وہ مجاہدات نہ, اسے کہنا تجھے 3 دن لگیں گے اور پھر تماشا ہوگا. اور وہی ہوگا. 3 دن کے بعد انگریز کا سر خرید غلام لدارام جب گواہی دینے آیا ہے حضرت بخاری کے مقابلے میں, جج پین تیار کر کے بیٹھا, سارا کیس ہینڈ پک ہے جو ہاتھ سے بنایا گیا, اور وہ سامنے آئے. جج نے کہا, جانتے ہو یہی قتل کا یہی مشورہ دینے والا تھا. اور وہ یوں دیکھتے اٹکا نا. تو ہمارے وکیل صفائی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کیسی گواہی ہے؟ بندہ پہچانے, ذرا پھر دیکھو, کھول کے دیکھو, آنکھیں پھاڑ کے دیکھو, کون ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں. چیخ نکل گئی انگریز, ہماری تو قربانی ضائع. میں نے کہا پھر دیکھ, یہ بابا نہیں ہے. وہ پھر آگے بڑھتا تو پیچھے, نہیں یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا بقائمی ہوش و حواس, بقائمی ہوش و حواس, بلا جبر و اقرا, آقا کوئی جبر اقرا نہیں ہے, یہ بندہ نہیں ہے, یہ تو اس مسئلے پہ بے گناہ ہے, اس نے نہیں کہا تھا. سب کچھ کیس کلوز, بس بات کڑیاں پلی, شاہ جی باہر یہ وظیفہ پڑا تھا. لدارام سے باہر نکل کے کسی نے کہا بھائی ایمان ہے, تجھے جیل میں ہم نے گواہ کی پریکٹس کرائی تھی, تو نے دیکھ کے کہا تھا یہی ہے, تجھے کون سی موت پڑ گئی ہے؟ تو کوئی مسلمانوں سے پیسہ لے کے تو نہیں بیٹھا, تو ہندو طرح ماتا, تو اس کے خلاف گواہی دیتا. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا. کہا کیوں؟ کہ اللہ کی کوئی سفید مخلوق تھی, جب میں گواہی کے لیے زبان کھولتا ہوں میرے اوپر آگ لاتی, جل جاتا. میں نے کہا کیوں جھوٹ بولوں؟ بس ٹھیک ہے, مسلمان نہیں ہوں لیکن جھوٹ تو میں نہیں بولتا, یہ نہیں تھا, یہ نہیں تھا. ایسے ہمارے علماء کی اس کے پیچھے قربانیاں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں ہے. عقیدہ ختم نبوت پر آپ ہمارے حضرات کو پڑھے, میں نے کہا کر دنگ رہ جاتا ہے, یہ معاملہ ہے کیا؟ میرے دوستو, حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ علالت میں آئے ہیں 1932 کی 24 فروری کا جمعہ جامع مسجد صادق باولپور میں. ایک خاتون غلام عائشہ کی درخواست عبد الرزاق قادیانی کے مقابلے میں, اس کے لیے تو حضرت کو وہ کشمیری رحم اللہ وہاں سے چل کے آئے اور مناظر اللہ دیتا مرزائیوں کو جھوٹ بول رہا تھا. حضرت نے فرمایا یہ کتاب آپ میں رکھ کے بھی جھوٹ بول رہا ہے. جج نے کہا تیرے پاس تو کتاب نہیں ہے. کہا جی میرے پاس نہیں ہے, لیکن میں اپنے نانے کے ایمان پہ بھروسہ رکھ کے کہتا ہوں. حضور پاک علیہ السلام کے نوازا ہونے کی حیثیت سے سید ہے نا, والد کی طرف سے حسنی اور ماں کی طرف سے حسینی ہے. کہ جی میں بھروسہ رکھ کے نانے کی نبوت پر بات کرتا ہوں. میں نے 35 سال پہلے مسلم الثبوت کی شرح فواتح المحمود کا مطالعہ کیا تھا. اگر اس سے یہ لفظ میرے والا نہ نکلا, انور شاہ اپنی موت. وہ کیس پلٹ گیا. ایک خاتون کی دعوت پہ انور شاہ اور واپسی پہ جاتے ہوئے ہمارے نواب صاحب کو رب غریق رحمت فرمائے, نواب باول جناب صادق صاحب, ان کو کیا فرمایا؟ کہ صادق صاحب تیری دعوت پہ میں دیوبند سے آیا ہوں, میں نے بیماری نہیں دیکھی, مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے فیصلہ اسلام کے حق میں آئے, اور وعدہ کر اگر زندہ رہا تو خود سنوں گا فیصلہ, اور اگر انور شاہ فوت ہو گیا تو یہ فیصلہ میری قبر پہ سنوں. حضرت نواب صاحب گئے اور وہاں قبر پہ جا کر فیصلہ سنا کے آئے. آپ پڑھیے 3 جلدوں میں چھپ گیا ہے مقدمہ مرزائیہ باول. میں رات بھی یہی کہہ رہا تھا جلسے میں نے کہا آپ پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ جنگ لڑنے کے لیے قادیانیوں کے سامنے ٹھہرے ہیں, علمی جنگ, اور تمہارے پاس علمی ہتھیار بھی نہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں. چتلا برس دس دے کے وقف چراغ کی دارت, وہ دشمن وہ چور کتنا ہوشیار ہے کہ ہاتھ میں چراغ لے کر آیا ہوا ہے, اور ہم
پڑے اس کے سامنے انتہائی عاجز بن کے ٹھہری ہیں. یوں نہیں, دنیا کا وہ کون سا حربہ نہیں ہے جو ملت قادیانیہ نے اسلام کے مقابلے میں استعمال لیا. اور آج ہم یہاں بیٹھے ختم نبوت کے جلسے میں جانے کے لیے باپ بیٹے کو کہے گا بیٹا تھوڑا دیکھ کے میں نے دیکھا تو کوئی نقصان نہ تھی, یہ نقصان کیا مسئلہ ہے بھائی. یہ رسول اللہ کی ڈائریکٹ پیغام ہے. حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا جملہ ہضم کر پاؤ تو میں سناؤں. فرماتے تھے اگر حضور کی وفاداری ہے نا ختم نبوت, حضور پاک کا خود کو وفادار دلدار خوددار کہتے ہیں, اور پھر حضور پاک کی ختم نبوت پہ ہمیں جان دیتے موت پڑتی ہے. میرے دوستوں میں ایک بات کرنے لگا. حضرت رسول اللہ کے ساتھ تو صحابہ اکرام یوں چلے تھے. کہتے ہیں حضرت مقداد ابن معدی کرب رضی اللہ عنہ انصار صحابہ حضور پاک علیہ السلام نے جب اعلان کیا نا بدر میں کون اٹھے, حضرت علی اٹھے, ابو عبیدہ اٹھے, حضرت حمزہ اٹھے, حضرت ابو بکر اٹھے. بڑے حضور پاک کا ارادہ تھا کہ شاید انصار میں تو کوئی اٹھے. حضرت معدی کرب سمجھ گئے, مقداد ابن معدی کرب یہ کھڑے ہوئے. انہیں کہا سنا شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف, ہم تو اس لیے چپ تھے کہ آپ جو حکم فرمائیں گے ہم گردنیں پیش کریں, لیکن اگر آپ ہم سے سننا چاہتے ہیں تو سنیں بدر کیا ہے. آپ حکم کر دیں بر کے غمات تک اپنی گردنوں کو پیش کریں. یہ ہے رسول اللہ کے ساتھ. میرے دوستوں, ان لوگوں نے کتنی حضور پاک کی دین پر قربانی دی ہے. آپ اور تو چھوڑیے فضائل اعمال اٹھائیں. حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے متصل حدیث پاک ذکر کی ہے کہ 3 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں اور ان کی شہادت میں ان کا خون بہہ چکا ہے, اور بھتیجا اپنے چاچو کے پاس پانی لاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ساتھ والے. اس شہادت کے وقت تو وہ جب اس کے پاس گیا تو کہ ساتھ والے وہ اس کے پاس گیا وہ شہید ہو گیا, اب دوسرے کے پاس ہے یہ بھی شہید. پانی کا قطرہ نہیں پیا لیکن رسالت امام علیہ السلام کا تحفظ کیا. میں پچھلے مہینے اگست میں اسی جگہ پہ ٹھہرا تھا یہاں جب صحابہ کرام کی شہادت ہے نا جبل رمات, یہ عہد شاید رات کو اس وقت 11:15 کا یہی ٹائم ہے. اور مدینہ منورہ میں بہترین اس دن میں نے زندگی میں پہلی بار بارش دیکھی ہے. اس سے پہلے میں نے مدینہ طیبہ میں جانا تو ہوا کبھی بارش نہیں ہوئی. وہاں میں اپنے بھائی شمیم اختر جو ہمارے وہاں کے میزبان تھے, میں نے کہہ رہا تھا میں نے کہا اللہ نے ہمیں اس جگہ پہنچایا ہے جہاں رسول اللہ کے صحابہ نے عہد لڑی ہے, اور اس کی حیرت والے واقعات آج دنیا میں نقوش ہیں جو قیامت تک زندہ ہے. میں نے کہا ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن رب نے یہاں پہنچا. اور وہاں پہ ٹھہر کے میں نے تصور کیا کہ یار بدر کے بعد یہ عہد کا میدان سجا جہاں 3000 کافر ہیں, 1000 مسلمانوں کا لشکر تھا جن میں 300 تو منافق گھسے ہوئے تھے. یہ 300 گئے تو پیچھے 700 بچے, ادھر 700 ادھر 3000, اور یہ یہاں تنے تنہا ہے, پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور ادھر کا کافر اپنے ساتھ بیویاں لوڈیاں اور گرل فرینڈ لایا. آپ ابن کثیر کی البدایہ اٹھائیں, توجہ رکھنا. وہ کہتے ہیں کہ لڑکیاں ان نوجوان کافر لڑاکو جنگجوؤں کو کہتی ہیں ان تقبلوا نعانک وتدبروا نفارک فراق غیر عامک. اور یہ جملہ اس لڑکی کا جو میک اپ میں سجی ہوئی ہے کافر جنگجو پر ایک بجلی دوڑا دیتا ہے. اور وہ کہتی ہے سن ان تقبلوا نعانک, تو پڑھ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج پہ حملہ کر پتہ یہ گلے ان تدبروا نفارک فراق غیر عوامک, اگر تم پیچھے ہٹا تو میں تمہیں دیکھوں گی بھی نہیں کہ میرا میاں تھا, اور ایسی تم سے ہٹوں گی کہ طلاق کیوں لے لوں گی اور تیرے قریب کبھی نہیں آؤں. جب بیوی خامد کو میدان جنگ میں جملہ کہہ رہی ہو اور نوجوان کو کوئی دوشیزہ یہ بات کر رہی ہو, بتاؤ اس کا حشر کیا ہوگا. لیکن اس موقع پہ بھی صحابہ نے جانے قربان. تو میرے دوستو, آج ہم بھی عقیدہ ختم نبوت پہ آگے چلیں, ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں. میرے دوستوں میں جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, عقیدہ ختم نبوت جتنے گناہ بندے نے کر لیے ہوں, اگر ختم نبوت کی پہرہ داری کر لینا کل قیامت میں رسول اللہ کی نبوت تمہارا استقبال. میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, ایک بندے کا کام ہو تھانے میں, اور اس تھانے میں اگر اس کے خلاف FIR بھی ہو اور وہاں کیسے جو کھڑا ہو کے کہ آؤ بھائی کیا حال ہے, تو سنتری پکڑتے ہوئے ڈرے گا ایسے کیوں نہ تیری جاری ہے. اب میں کیوں بھائی, اگر کوئی چھوٹا موٹا گناہ بھی ہو گیا اور رسول اللہ پر ختم نبوت کی ہماری یہ محنت پیش ہوئی اور آقا نے استقبال کیا, تو کون تمہیں جاننا پڑے گا, کہاں آپ کے خلاف کوئی فرض جرم عائد ہوگی. یہ میرے دوستو یہ ختم نبوت, اس کے اوپر ہمارے اکابرین کی قربانی.
میں جمیعت علماء اسلام کی اگر بات کروں، یہ جو پرچم نبی آپ کے اور میرے سروں پہ لہرا رہا ہے، یہ پرچم کون سا؟ اس پرچم کا نام ہے حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا دوپٹہ۔ کان رعی رسول اللہ المربع، آپ اٹھائیے سورہ بہر مشکات اٹھائیے، رسالت امام علیہ السلام کے دو پرچم ہوتے تھے، ایک رعیہ ہوتا تھا، ایک لبا۔ لبا چھوٹا پرچم ہے اور رعیہ بڑا پرچم، اور جو لبا ہوتا تھا، یہ جو بڑا چھوٹا پرچم وہ سفید ہوتا ہے، اور جو بڑا پرچم رعیہ ہوتا تھا وہ سیاہ اور سفید دھاریوں کا تھا۔ اس لیے جمیعت علماء اسلام بڑی جماعت ہے تو یہ اس کو سیاہ اور سفید دھاری والا بڑا پرچم ہے، جمیعت طلبہ چھوٹی جماعت ہے تو اسے سفید والا چھوٹا پرچم۔ یہ ہمارے اکابرین نے پہلے دن سے کہ رعیہ کہاں رکھنا ہے اور لبا کہاں رکھنا ہے۔ تو اس ترتیب پر یہ پہلے دن سے پرچم نبی اماں کا دوپٹہ ہے رضی اللہ عنہ، یہ جہاں سے معاملہ چلا ہے۔ اچھا، اس جماعت کے بانی اول کون ہے؟ اس جماعت کا بانی اول وہ ہے جس دیوبند کی خشت اول ہے، جسے آپ کہتے ہیں استاد بھی محمود اور شاگرد بھی محمود، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ۔ اگر میں نحو کی زبان میں بات کروں تو مولوی سمجھتے ہیں کہ المطلق اذا اطلق یراد به فرد الکامل، کہ نحو کی زبان میں جب مطلق کو مطلق بولا جائے تو ایک ہی لفظ پر پوری بات آ جاتی ہے۔ تو اس طرح اگر ہم مطلق مولانا دیوبندی کہیں تو شیخ الہند کی ذات آ جاتی ہے۔ حضرت شیخ الہند جس کا شاگرد مولانا عزیز الرحمن عثمانی مکمل دارالعلوم دیوبند کا مفتی اعظم، جس کا شاگرد مفتی کفایت اللہ دہلوی مفتی اعظم ہندوستان ہے، جس کا شاگرد شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی شیخ الحدیثوں کا سردار ہے، جس شیخ الہند کا شاگرد خاتم المحدثین اذہن الناس فی العالم علامہ سید انور شاہ کشمیری ذہانت کی دنیا کا بادشاہ ہے، اور جس کا شاگرد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ بانی پاکستان کا یوں پلٹ کھڑ گیا، یوں پاکستان بنانے والا ہے، اور جس کے شاگرد حضرت جی مولانا الیاس دہلوی بانی تبلیغی جماعت، ان سب کے استاذ کا نام شیخ الہند ہے۔ شیخ الہند نے جمیعت علماء کی بنیاد 1920، ٹھیک ہے، ہم نے اس کا 100 سالہ بھی منا لیا، 100 سال پورے ہوئے۔ اس جمیعت علماء اسلام کو نون لیگ نہ سمجھنا، اس جمیعت علماء اسلام کو پیپلز پارٹی روٹی کپڑے مکان کی جماعت نہ سمجھنا، اس جمیعت علماء اسلام کو کوٹی آئی نہ سمجھنا کہ آپ اس کو اسی ترتیب پر ملا لیں۔ نہ میرے بھائیو، اس پر ہمارے اکابرین کی قربانیاں موجود، اور جمیعت علماء کی قربانی ہر ڈکٹیٹر کے مقابلے میں سر اٹھانا رکھا ہے، سر جھکانا نہیں۔ ہمیں قیادت نے پہلے دن سبق سکھایا ہے کہ یاد رکھنا، گردن کا ادھر جانا یہ شکست نہیں ہے، گردن کا جھک جانا شکست۔ وفا کی تیغ سے گردن وفا، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی۔ آپ نے گزشتہ دور حکومت میں نہیں دیکھا، ہماری قیادت میں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ کیا سے کیا بدتمیز بد تہذیب لوگوں نے کیا سے کیا پروپیگنڈا نہیں کیا، یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ ایک بار بھی کر کے اس مولوی کہ اس نے پہلے دن سے ایک بات طے کی ہے کہ ظالم و جابر کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے، ہم نے پیچھے ہٹنے والی بات ہمارے اکابرین کی قربانیاں۔ مولانا احمد علی لاہوری کا نام تو آج دنیا بڑی عزت سے لے کر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ پاکستان میں اس جماعت جمیعت علماء کے پہلے امیر مولانا احمد علی لاہوری، یہ کم خانقاہ کا بندہ ہے، یہ کم شیخ ہے، اس کو تصوف نہیں آتا، اسے نہیں معلوم مولانا حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ کیا عام بند ہے۔ بنتیوں نے چیلنج کیا تھا کہ تم اسے حافظ الحدیث کہتے ہو، لاؤ اس کو، ہم اس سے حدیث سنتے ہیں۔ میرے والد مکرم حضرت سے ان کو اجازت اور خلافت ہے۔ ابو جان فرماتے تھے کہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ جوش میں آئے اور فرمایا اچھا حدیث کا امتحان لیتے ہیں؟ جی ہاں، تو ان کو کہو اپنے شیوخ الحدیث لے آؤ، صبح کی نماز پڑھ کے بیٹھیں گے، میں تمہیں حدیث سناؤں گا، پھر ظہر کا وقفہ کریں گے، چھوٹا موٹا کھانے کا کر لینا، پھر اس کے بعد عصر، پھر مغرب، پھر عشاء کے بعد تم بھی آرام میں بھی آرام، اگلے دن صبح پھر بیٹھیں گے، 3 ماہ تک تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناؤں گا، جو پہلے دن سنائی آخر تک وہ نہیں۔ آؤ ہم سب سارے بنتی بھاگ گئے، یہ حافظ الحدیث کہاں سے لاؤ گے؟ 1 لاکھ حدیث کا سندن مطلب حافظ۔ ہمارے والد محترم فرماتے تھے حضرت جب حضرت نکی مروت تشریف لائے
اور حدیث پاک قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ حقذا ایک ایک حدیث پڑھنا شروع کی. کہتے مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ جامعہ حلیمیہ فیض لکی پروت میں وہاں میزبان تھے. 300 حدیثیں ایک تقریر پہ پڑھی تو مفتی صاحب اٹھ کے چلنے لگے کہ عبداللہ اب تو بس کر لے, لوگوں کے جگر نہ پڑے. 300 حدیث ایک بیان. اس جیسا بندہ جمعیت علماء اسلام تو جمعیت علماء اسلام کا کتنا قائل تھا. اور تو چھوڑیں آپ کے قریب میں علی کو حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں آخر میں حضرت کی عیادت کرنے حاضر ہوا حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تو جمعیت علماء اسلام کا پرچم اپنی چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور کہا لقمان تیری اور میری بڑی محبت ہے, یاد رکھنا میں اس جماعت کا بن کے دنیا سے جا رہا ہوں. آپ کو حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ کی ولایت پہ کوئی شک ہے؟ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جمعیت علماء اسلام کی سرپرستی کی, اور جب خواجہ صاحب دنیا سے گئے ہیں تو ان کے بعد جو جماعت کے سرپرست بنے مولانا شفیع اللہ کے بعد حضرت جی مولانا عبداللہ بکھر جامعہ قادریہ پورے پاکستان کے سرپرست اعلیٰ حضرت مولانا غلام فرید صاحب ان کے شاگرد. حضرت مولانا غلام فرید صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے 2-3 نصیحتیں کی وفات کے بعد. غلام فریدہ ساری زندگی میرے کو پڑھیں استاد نے لنج رکھنی بھی تو میری نصیحت پہ عمل کرو. استاد جی بس ہو تو میرے پاس 2-3 چیزیں. ایک تو حضرت حسین المدنی رحمۃ اللہ کی داڑھی کے بعد ایک ٹوپی ہے میرے پاس سفید کپڑے مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, اور تیسرا میرے پاس جمعیت علماء اسلام کی پرچم. یہ تینوں میری قبر میں میرے سینے پہ رکھ کے مجھے میرے اللہ کے حوالے کر کفن میں. اور آپ کو کوئی کہے گا یہ رکھوانا کہاں سے ثابت ہے؟ آؤ رسول اللہ کے صحابہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ رسالت مآب علیہ السلام کے برادر نسبت امت کے مامو خال المسلمین کاتب الوحی مدبر وقت حکمران خلیفہ عادل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول اللہ کے حج کے موقع پر کٹے ہوئے ناخن فرمایا تھا نا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ ناخن میرے چہرے پہ میری داڑھی پہ میرے سینے پہ بکھیر دینا تاکہ میں جب اللہ کو ملوں تو رسول اللہ کی اس نسبت کے ساتھ. میرے دوستو یہ مولانا عبداللہ جن کی بات کر ہمارے اکابر اس طرح پیار و محبت کر کے گئے. آپ اور ہم بیٹھے ہیں کسی بےایمان کی ایک پوسٹ چلانے پر جمعیت علماء اسلام کے خلاف جمعیت علماء کی تھے تو گھر بیٹھ کے مفتی بڑا بیٹھے آٹومیٹک تجھے کیا پتہ ہے. ایک ظالم مجھے دن کہنے لگا اہل حق کے لیے قید کاٹنا بڑی ضروری ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا قید کاٹنے کے لیے اہل حق کو نہیں شرط کہتے ہیں ہاں اور رحمان کتنی جیل کٹی ہے. میں نے کہا کہتے پر شکا تو زبار آتے میں اس کو کہاں سے دلیل سمجھاؤ او اس کو. میں نے کہا اچھا بیٹا یہ بتا تیری تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جی میں سنو اداری جمع میں نے کہا نمون متا جن پٹے دا لتا ہمارا پوترا سال 84 دے مولانا فضل الرحمان 22 مہینے جیل کٹی ہے جے ضیاء الحق دی ڈکٹیٹرشپ کو مولانا فضل الرحمان چیلنج کیتا ہے. اے تیرے مظفر گڑھ خان گڑھ دے مولانا نواب زادہ نصر اللہ صاحب یہ لے مولانا فضل الرحمان کو رہا کرا کے بہ گنا ہے کہ اللہ کرے پیو دے جی کوئی ورنہ تو بدے دی لاش کٹ گیا. تو میں کو آتا کتنے مہینے جیل کٹی؟ اچھا نہیں آئی میں کہا تو پیو سلمان سے پوچھ تمہیں بولنا آتا ہے ہماری قیادت اعتراض کرنا آتا ہے جمعیت علماء پر باقی عقل وقل نام کے تمہارے پاس چیز بھی کوئی نہیں. اپنی طرف سے بندے بیٹھو. مولانا کی آخری گرفتاری آپ کو اور مجھے تو یاد ہونا چاہیے پرویز مشرف کے ڈکٹیٹر کے دور میں 3 ماہ مولانا نے جہاں قید کاٹی اس کا نام چشمہ ریسٹ کینال ہے اور اس چشمہ ریسٹ ہاؤس میں 3 ماہ تک روٹی کس کے گھر سے جاتی تھی؟ خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ. یہ مولانا فضل الرحمان کی جیل ہے. یہ تو 1999 کی جیل میں دیکھ چکا ہوں مولانا کی. یار پتہ نہیں ہاں موقع سے اور کوئی اعتراض نہ ہو تو دنیا میں کوئی جھوٹا اعتراض اٹھا کر آپ ہماری قیادت پر یہ بات کر دیں اور پھر کہیں یہ اور وہ. میرے دوستو اسی لیے اپنی قیادت پر اعتماد کرنا سیکھیں اعتبار کرنا سیکھیں اس طرح کے معاملات سامنے نہ لائیں. نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا فضل الرحمان. میں عقیدہ ختم نبوت پر بات کر رہا تھا. عقیدہ ختم نبوت پہ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ یہ خیر المدار آپ کا یہ قاسم العلوم ملتان مدرسے
شیخ التفسیر ہے، زاد المنتحی شرح جامع الترمذی کا درس دیتے ہیں، تفسیر پڑھاتے ہیں، حدیث پڑھاتے ہیں، باقی کتابوں تدریس کر رہے ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان کا غیور عالم مولانا محمد رحمہ اللہ، مولانا عبدالسلام، مولانا عبدالقدوس، مولانا شعیب کے والد مکرم وہ، اور مولانا علاء الدین رحمہ اللہ شیخ الحدیث والتفسیر، ان لوگوں نے حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ سے ایک بات طے کی کہ ہم مدرسوں میں بیٹھنے کے لیے کافی ہیں، مفتی محمود رب نے تمہیں علم بھی دیا ہے، جرت بھی، یہ تدریس چھوڑو، الیکشن۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا میں تو آپ کو قرآن پڑھیں گا چنگا نہیں لگ رہا، مفتی صاحب الیکشن لڑا گیا، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو 5 سیٹوں پر الیکشن لڑا، اور ان میں ایک سیٹ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی تھی، اور یہ ڈیرہ اسماعیل خان اور ضلع ٹانک اس وقت ایک حلقہ، یہ پورا، آج تو ڈی اے خان کے 2 ایم ایل اے، اس وقت ڈی اے خان پلس ٹانک، یہ 3 ایم ایل اے کی جگہ 1 ایم ایل اے ہوتا، اور اس وقت ایک قانون تھا کہ ایم ایل اے اگر صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ بننا چاہے تو بن سکتا، یہ وہ زمانہ۔ آج کل صوبائی اسمبلی کے الیکشن علیحدہ ہوتے ہیں، تو بھٹو 4 سیٹوں پر جیتا اور مارجن کے ساتھ، ادھر مفتی محمود سے ہارا اور مفتی محمود مارجن سے، جب حضرت مفتی محمود جیت کر گئے ہیں، یہی الیکشن ہزارے میں لڑا گیا، تو ہزارہ کے لوگوں نے مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ آپ جائیں اسمبلی پہنچے، مفتی محمود سے فرماتے تھے جب ہم وہاں پہنچے، وہاں دیکھے تو ننگی لڑکیاں، سنیں ننگی لڑکیاں، ننگی تہذیب، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی پوچھ، نہ کوئی گچھ، اسا مولوی رنہ دیکھ کے استغفر کیڑی موت ہے، کیڑے کھوتے تھے چاہ بیٹھے، ہم یہی سمجھتے ہو کیا، اور ہم دل میں کہتے ہیں اللہ قرآن پڑھاتے اچھے نہیں لگتے، ہمیں یہاں لا کر ہمارا یہاں کیا کہتے ہیں، اسی اسلام نشتر میڈیکل کالج ملتان کے لڑکوں پر ربوہ کے قادیانیوں نے حملہ کیا اور تحریک اٹھی، اور اس تحریک کی قیادت سید زادہ محدث جلیل علامہ یوسف بن لوری نے پاکستان میں کی۔ یہ تحریک باہر چل رہی تھی، اور مفتی محمود، مولانا غلام غوث ہزاروی اور ان کے ساتھ باقی علماء، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام کو ساتھ ملا کر اس وقت کے حکومت کے جو سربراہ تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو، ان کو اس بات پہ آمادہ کیا، باوجود ہے کہ مقابلے میں الیکشن لڑ کے آئے تھے کہ رسول اللہ کا کلمہ تم نے پڑھا اور ہم نے پڑھا، چھوڑو اپنے ذاتی مفادات، آؤ ختم نبوت کے لیے قومی اسمبلی میں مسلمانوں کو بھی دعوت دو اور قادیانیوں کو بھی دعوت دو۔ یہ آئے اپنے کفر کو اسلام کے نام پہ بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے دلائل پہ بات کریں، یہ جیت گئے تو انہیں مسلمان میں مسئلہ تو حل ہو۔ آج کل باہر تحریک اٹھے اور اسمبلی میں بات آ جائے، یہ سیاسی قوت کے بغیر نہیں ہو، حکومت آمادہ ہو، خصوصی کمیٹی بنی، اور مرزا ناصر جو مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا تھا، مرزا قادیانی کا پوتا تھا، اس کو بلایا، یہ مرزائی فرقے کا سربراہ بن کے آیا، اور ڈاکٹر عبدالکریم قادیانیوں کے لاہوری گروپ کا سربراہ بن گیا۔ یہ دونوں گئے 13 دن اسمبلی میں بحث، دلیلیں کیا چلی؟ یہ جھوٹا جب آیا مرزائی یہاں پٹی باندھ کے کلمہ طیبہ اپنے اس پگڑی کے ساتھ اس جگہ کلمہ طیبہ کی پٹی باندھی ہوئی، اور پگڑی ہے، سفید کرتا ہے اور سفید جبہ ہے، ادھر حمائل شریف لٹکائی، مرزائی ہے، اور اللہ کا نام آتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے جل جلالہ، حضور صحیح کا نام آتا تو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسمبلی کے لوگوں نے مفتی محمود کو دیکھا، مولانا ہزاروی کو دیکھا، اور ادھر اس کو دیکھا، پتہ نہیں ہمارے علماء کی اس دن پگڑی تھی یہ ٹوپی، اور وہ سب کچھ سے سجا دھجا باوردی کا پھیرا۔ تو مفتی صاحب کہنے لگے ہم نے اللہ سے دعا کی، ہاتھ اٹھائے کہ مولا اس کی ظاہری بے ایمانی کی وجہ سے ان لوگوں کا ایمان برباد نہیں کر، یہ سادے لوگ ہیں، ان کے دل میں دین کا درد ہے، دین کا علم نہیں ہے، وہ ان کی شاطرانہ چالیں نہیں جانتے۔ مولا لاج رکھنا اپنے نبی کی ختم نبوت، ہم مانگ سفید داڑیوں کو وقت دے رہے تھے اللہ، تو ان سے حیا کر، آج اپنے نبی کی نبوت کی حفاظت کا وقت آیا آپ کا۔ تو کہتے ہیں جب بحث چلی تو وہ اٹھا اور اس میں قرآن کی آیت پڑھی کہ میرے دادے کی نبوت کی
جی سناؤ کہ سورت نمبر 33 سورت احزاب آیت نمبر 40 رب فرماتے ہیں وخاتم النبیین، اور ختم نبوت کے ایک معنی یہ کرتے ہیں آخری، اور ہم تو کہتے ہیں مہر. کیوں؟ قرآن میں ختم اللہ علی قلوبہم آیا کہ اللہ نے دلوں پہ مہر لگائی، لہذا خاتم النبیین حضور نبیوں پر مہر لگائیں گے. ہمارے دادے پر مہر لگی وہ نبی ہے. حضرت مفتی صاحب کھڑے ہوئے، شریف الدین پیرزادہ صاحب لا منسٹر ہے فیڈرل، اور اس وقت کے جناب وہ اٹارنی جنرل بھی وہاں موجود ہیں، اور پورا اسمبلی ہال موجود ہے. مفتی صاحب نے فرمایا حضرت فیصلہ ہو، میرے باپ خلیفہ صدیق پر بھی آیت نہیں اتری، اور اس کے باپ مرزا بشیر الدین محمود میں بھی آیت نہیں اتری. آیت کس پہ اتری ہے؟ اللہ کے رسول. گواہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ. جاؤ حضور کے صحابہ کے دروازے پہ، ان کی حدیثیں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں اس آیت کا مطلب حضور نے کیا بتایا. پوچھ کے گال کو بھی ڈوڑے تو دعا ہے، پوچھ لو انہوں نے اس آیت کا مطلب کیا بتایا. تو جب یہ مفتی صاحب نے بات کی نا، وہ آدھے نے چور کو کان کھڑ گیا، اندر سے کام خراب ہوا. مرزا ناصر اسے جھٹکا لگا، چوری پکڑی دی، چور پانڈنر پکڑا کرتا صحیح. پریشان ہوا نا، تو اس کے سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کہتے ہیں نا کسی کا منہ خراب ہوگا تو منہ سے 12 بجتے ہیں. میں نے کہا 12 کم ہے، پہلے 11:45، پھر 12، پھر 12:15، پھر 12:30. میں تل ملاوے رولا پہ لگتا ہے. مفتی صاحب نے مسند البزار اٹھائی کہ حدیث کی کتاب ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ جی ہاں. حضرت ابو ہریرہ بتاتے ہیں وخاتم النبیین کا حضور نے ہمیں جو مطلب بتایا ہے نا، وہ ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. لوگو تمہارے نبی حضور پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نایا نبی کوئی نہیں، اس امت کے بعد نایا امت. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. کا مطلب حضور تو خود سمجھا گئے ہیں، قرآن بھی لوارث ہے. جی میں مرضی آوے آیا بھی پڑھی رکھو جو مطلب ادھر بھی رکھو. اے سبحان اللہ، اپنے پیو دی زمین تے نالو پڑوسی کو تو قابض نہیں تھی منڈے دا، قرآن دی آیت تے کو ڈڈو نہ منڈے چڑھائی کی نا مفتی صاحب تو کم چبلیج گیا، ہوں تو رولا پائے گیا. مفتی صاحب نے اگلی بات مولانا غلام قاسم ہزاروی کو بھی ذرا نمبر دیا جائے، یہ بھی کچھ کہنا چاہے. حضرت ہزاروی اٹھے، انہوں نے کہا 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، نبیوں کی تعداد ہی پکا گئی. نبیوں کی تعداد پکا ہو جائے. آج کل وڈے وڈے شودے تھے چبلی دیکھتے موتر نکل ویدہ شودے نہ چاہویں 1,44,000 نبی چخن لوگ تھیا. یہ کیا جاتا ہے؟ سبحان اللہ. 1,40,000 نبی یہ سن دے میں تو 16,000 نبی بدائی کرو، 16,000 نبی بدائی کرو تھے. یہ پیو کو اے بھی نہیں پتا بھی نبی کتنے ہیں تو سو کو من کا من نہیں کرو تھے. سبحان اللہ. یہ قوم دی یہ نا ماتم جائز ہویا تو نہ دی عقل تے پتا ماتم کرے. یہ حال ہے. میں حیران ہوں. کچھ نہیں بار پہلے جامعہ اشرفیہ جب چنگا سمجھے تھے تو کلمہ سنا پڑے. میں تو حیران تھی کہ بھی کلمہ نے پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو اپنے آپ کو سبائی پتہ نہیں کیڑی بلاد ہے کام تیرے تو کلمہ حضور نہیں آتا. الچٹو من الڈگر قوم صحیح لوگ تھے کرو کوئی حال کوئی دنیا میں. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے 1,24,000 انبیاء میں کوئی نبی گالی نہیں دیتا، کسی نبی نے فحش گوئی نہیں کی. آؤ ذرا مولانا غلام ہزاروی کیا کہتے ہیں. حضرت ہزاروی نے محضر نامہ لکھا ہوا تھا. یہ پتہ ہے محضر نامہ کیسے لکھا ہے؟ اے کاش تم اس حوالے کو جانتے. وہ زمانہ فوٹو سٹیٹ کا بہت کم تھا 1974 کی، آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. کم از کم 48 تو ہو گئے جی، آدھی صدی ہو رہی ہے. تو محضر نامہ کیسے لکھا گیا؟ سینکڑوں بندے ہیں، ایک ایک بندے تک کاغذ کیسے پہنچائے. مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ جامعہ حقانیہ اکوڑا. میں 4 دن پہلے ان کے یہاں گفتگو کر رہا تھا تو مولانا حامد نے وہاں یہ حوالہ پیش کیا ان کے بیٹے نے. انہوں نے کہا تحریک ختم نبوت